طبیعت اور شریعت. آج امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ طبیعت کے وہ اپنا لیا طبیعت کو، شریعت کو بھلاتے، اس لیے عذاب الہی داویر ہے. یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے اور صلح امت میں آ گیا. صالحین کا نظر سے بعید تھا کہ نہ آنا چاہیے، کیونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا اور تزکیہ نفس فرض ہے. ہر شخص چاہتا ہے بس اس لیے. اور ان کا مقصد کیا ہو؟ بنا سند. یہ عمل شروع ہو گیا ہے، امت کا نجب المیہ ہے. علم برا عمل نہیں رہا، برا سند ہو گیا. انہیں سند چاہیے بس. اور یہ تھا تو ایک حاصل کو برا عمل کا ہے، میں عمل کروں گا اس پر. اس طرح پیچھے کر دیا انہیں. وہی دنیاوی تعلیم کا ہے، سب کو ڈگری چاہیے یونیورسٹی کی بس، چاہے کچھ نہیں جانتا ہوں. یہ مرض بھی عام ہو رہا ہے، اس لیے اصلاح ضروری اس کی. بچوں کو تلقین کرو کہ جو کو تم یہاں تک تعلیم کی دورے میں پہنچ جب تمہیں مطالبہ کیا جائے گا. عمل خود بھی کرو اور ان کو تلقین کرو. اس کی عالم کے لیے لازم ہے کہ پہلے عمل کرے. خالی پڑھنا کافی نہیں ہو، ورنہ قدم نہ دی جائے اس کی. بات پکڑ ہو جائے عالم کی کہ تم نے سیاست پڑھائی، خود پہ کتنا عمل کیا تم نے اس پر، خالی سند کے لیے پڑھا تھا. اسی لیے اس وقت امت کا عذاب آ رہا ہے. کوئی جگہ محفوظ معمول نہیں ہے. کھلا سنتیں پامال ہو رہی، کیسے شرکت کرے تم نے؟ آپ کو سارا سے پیش آ گئے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. مضبوطی ہو اس کے اندر. دین میں اہمیت بہت رکھی ہے اللہ تعالیٰ. شریعت اہمیت غیر بہت ہے. آج ہم لوگ بے غیرت ہو رہے ہیں. چند پیسوں خاطر جیسا جواب واسطہ لا لو، جیسا جواب مضمون لکھوا لو، چند پیسوں خاطر. اس لیے تنزلی ہو رہی ہے، ترقی نہیں، تنزلی ہو رہی ہے. پہلے مشائخ ایک بات سنتے تھے، عمل کرتے فوراً. صحابہ یہی شان تھی. آپ کے ارشاد گرامی سنا اور عمل شروع کر دیا، پھر تلقین بھی کرتے تھے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور میں نے اس پر عمل کیا، الحمدللہ بہت شروع کر دو. تم بھی دین ہم تک تبھی پہنچا، علم حاصل کیا، عمل کیا، پہنچا دیا گیا. اسی لیے مولوی کے لیے ضروری لازم ہے سیکھنا، عمل کرنا، آگے بڑھانا. یہ تبلیغ پہلے سیکھو، پھر عمل کرو، پھر آگے بڑھاؤ. دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو پہلے سیکھ تو لو اس کو. انہیں میں سے ایک المیہ ہے اس کا مطلب مسائل سے روح نہیں کر رہی ہے. مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے یہ مسائل. ایک ایک جگہ پہ تم جو ہے ٹھوکر کھا جاؤ گے، پڑو گے، چلنا مشکل ہو جائے گا. مسائل کی طرف توجہ نہیں ہو رہی. بہت اہم چیز ہے، کہنے ڈھنگ ہونا چاہیے. اسی لیے مبلغ کے لیے سیکھنا ضرورت ہوتی ہے. اور مبلغ کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے موقع شناسی، ایک ہے مردم شناسی، ایک ہے حرف شناسی. وہ کر سکتا تبلیغ، اور یہ قرآن پاک ثابت ہے پورا. موقع شناسی، مردم شناسی، حرف شناسی. یہ اس سے پہلے منزل کی کوشش، پہلے سمجھو اس کو. اب آگے بڑھاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. ٹکراؤ ہوتا ہے جوش میں آنے کے بعد، یا تو لفظ غلط ہوگا، اس کا طریقہ غلط ہوگا، لہجہ بدل جائے گا. عنوان ہونا چاہیے، اکرام مسلم کو ہونا چاہیے. منکر کی اصلاح کیسے کرو؟ خالی بیٹھنے پن سے نہیں، اس کے طریقے چاہیے. میں ایک بار مثال ایسی کہ 2 لفظ معنی برابر ہیں دونوں کے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، معزز شخص ہے ماشاء اللہ، بہت ہی یہ حیثیت ہے. آپ کی نگاہ سے پڑی، آپ نے کہا ابھی ادھر آ. اب ظاہر ہے کہ اس کو ایک تو رتبہ کو نہیں پہچانا، لہجہ کیسا تمہارا حرف کہتا ہے. اور یہی ایک شخص آیا راجسی میں، ارے آپ تشریف لائیے. معنی دونوں برابر ہیں، ایک میں تحقیر، ایک میں اکرام. یہ ہوتا ہے تذکیر نفس بعد. بیانات تو بہت ہو رہے ہیں آج کل، چونکہ تذکیر نفس نہیں کیا، اس بیان میں گڑبڑی سی بھی ہو رہی ہے. دونوں چیزیں ہیں، معنی کے برابر دونوں کے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دی
کونوا مع الصادقین کی. یہ علماء کرام مشائخ اسی لیے ہیں، یہ بتاتے ہیں کیسے الفاظ کیسے استعمال کرو. پوری بات نبی ثابت ہے. ہر جگہ آپ نے الگ الفاظ ہے. کہیں پہ آپ جلال ہوتا تھا الفاظ بدل جاتے تھے، کہیں جمال ہوتا تھا الفاظ بدل جاتے تھے. جیسا موقع ویسا الفاظ. اس لیے امت جو آج کل خسارے میں جا رہی ہے. جہاں دیکھو ذلیل ہو رہے. کیوں؟ ہماری شامت اعمال. شریعت بنا کے تم حکام برآمد کہو. اللہ تعالیٰ کو دی حکومت، تم کون ہو دعوے داری کرنے والے؟ آپ کیسی حکومت آگے یوں کر رہی؟ بالکل بھائی تم کو نگار ہو گئے. مالک سر کو اللہ آپ ان کو حکومت آپ قلب کو من سے نرم کر دیجیے. تو ان کے اختیار میں ہے، دعوت ہے اپنے اختیار میں. بجائے جتنے لوگ لیتے میمورینڈم کلکٹر پاس اور بڑے بڑے حکام والے کے آتے، یہ شریعت پسند بالکل نہیں کیا. اس کو سب سے پہلے درخواست اللہ تعالیٰ کیا تھوڑا کہا صلاۃ و دعا پڑھو، صلاح پڑھ اللہ یہ پریشانی آ رہی ہے، آپ تدبیر کرو. حکام سے ملو جا کے پہلے مالک سے مانگو. آج کتنے ملک دنیا میں سے برباد ہو رہے ہیں. ہر ملک دوسرے جو اس میں ہے مضبوط ہے اس سے بھیک مانگتے ہیں. یہ کیسی بھیک ہے؟ ابھی تم کامیاب نہیں ہو گئے. یہودہ نصارہ کی پالیسی کہ ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، تو نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے آج کل، اس کو متوجہ کر رہے ہیں. کتنے انسٹیٹیوٹ کھلتے چلے آ رہے. کیوں؟ علم برائے صنعت برائے ہدا. پہلے بہت محدود تھی یونیورسٹی، دنیا کے اندر محدود یونیورسٹی تھی. اب تو کتنی بھرمار سے ہوگی. کسی ہندوستان بہت محدود یونیورسٹی تھی، تو کتنی یونیورسٹی ہو گئی. دلی کے اندر ہی کالج تھا صرف، پورے دلی کے اندر. اب کتنی کالج یونیورسٹی بن گئی. انہوں نے جال بچھا دیا اس کا دین ہٹانے کے لیے. اور مسلمان چلے گئے میں کیا ملا پن ہے آج کل. تمہیں کہا بھیجے بچے کو بہت ایڈوانس ٹیچر ہے، دونوں بولی بھیجو پڑھنا بھیجو تھوڑا سا ویک اپ ہو، جو ایسے بنے ٹیکنالوجی سیکھیں. یہ کیا دنیا آ گئی تمہارے قدموں میں. دنیا تم بندے بندے سے آپ نے خراب کیا ہے. ایک نہیں آتا جو ہے دنیا بندے بند ہوتا. تم کو مالک نے جو ہے بھیجا ہے دنیا میں کسی کام کے لیے بھیجا ہے، معرفت کے لیے بھیجا ہے. اور معرفت جانتے نہیں کہتے کس کو ہے، چونکہ قرآن پاک کے اندر پوری سائنس موجود ہے. جو واقف نہیں کیا جانے ان کو ایک ایک آیت کے اندر پوری سائنس موجود ہے. مختلف نوع استعمال کی ہے. آج تلاوت کا سورہ رات کے سلسلے میں بہت سی چیزیں اس کے اندر ہے. پوری فزکس کے اندر ہے، میٹا فزکس کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھ تو لیا، سائنس پڑھو معرفت کے لیے اللہ والے بن جاؤ. میرا دعویٰ ہے، چیلنج کیا میں نے، تم اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھو. ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے. جتنے مضامین دنیا کے اندر سب کا موجود ہے. اسلام نے اس کو ترغیب بھی دی، اس کو پڑھو معرفت چلے گی تم کو. اسی دو علم ہوتے ہیں، علوم شرعی، علوم عصری. علوم شرعی تو پہلے مقدم کریں گے، اس کے بعد تم اصل پر آؤ گے کشادہ ہو جائے گا. اصول یہ ہے سائنس کا، پہلے لوگ پڑھاتے ہیں پھر تجربہ کراتے ہیں، تو تینوں یقین موجود ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک حق الیقین. پڑھاتے ہیں علم الیقین پہ، ہاں بھائی صحیح بات ہے. اس کا تجربہ کراتے ہیں کہ عین الیقین میں دیکھ لیا، جو پڑھا ہے بالکل صحیح ہے. سائنس میں چلی سے دنیا میں یہ شعبہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اب دونوں ملا تو حق الیقین ہو گیا. جو پڑھا تھا بالکل ٹھیک تھا، دیکھا بالکل صحیح، حق الیقین ہو گیا. یہ سائنس ایک ایک لمحہ تمہارے سائنس کے اندر ڈوبے ہوئے ہو. معرفت خزانے ہیں یہ. ہر زندگی دیکھو 24 گھنٹے زندگی میں اپنا جائزہ لو زندگی کا. آج زندگی بالکل حیوانی ایسی ہو رہی ہے. وہی چونکہ علوم وسیع کو انہوں نے پالش کر کے پیش کیا. اب قوم ملعون یہود نصارہ کی، اس نے پورے کا اپنا لیا، ایک ٹیکنالوجی بتا دیا. حالانکہ بڑی عمدہ چیز ہے یہ. ہر چیز سائنس کے اندر کیا چیز تفصیل اور تعجیل بہت.
اور بہت عمدہ چیز ہے اس کے اندر، لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا. اس کو اس سے معرفت کیا ملے گی؟ نس میں پھول جائے گا. ارے سمجھ بنا کے یہ کر دیا، ایسا کر دیا. ہر چیز تجربے ہوتے ہیں. جتنی سائنس کی ایجاد تجربے میں مبنی ہے. کوئی کر رہے ہیں، کوئی قانون نکالا، اس قانون کو انہوں نے جوڑ گھیراؤ کیا، ایک نیا فارمول نکال آیا. یہ الیکٹرانک آ گئی اس کے اندر، چونکہ یہ دور ہے الیکٹرانک کا دور ہے. الیکٹرانک کے اندر یہ چیزیں ہیں، تم جوڑ گھٹاؤ کیا سیٹنگ کرو گے. یہ موبائل کہاں سے آ گیا؟ تو سائنس پڑھو گے لوانے والے سائنس پڑھتے نہیں. ہم بچوں کو باور کرنا چاہیے کہ تم ایسا کم مبتلا نہ ہو. خاص دیوی مدارس کے اندر بے پناہ ایسا کم میں مبتلا ہو گئے. نئی چیز ہو رہی ہے ہماری یونیورسٹی میں شروع ہوئی، خود بندے شیخ میں سامنے سب بڑا کام میں نے کیا کہ مجھ کو قائم کر دیا. یہ تنزلی ہے. یہ کوئی لڑکا انجینئرنگ کا بلڈنگ کا وہ دین سے نہیں جائے گا. اور جو فاضل ہوتے ہیں چاہے تعلم کے ہو یا معلوم کے ہو ندوے کا اسپینگ سیکھنے کے لیے صاحب ایسا ہی بتاؤں گا آپ کو. برج کورس کہتے ہیں اس کو. آپ اس میں دونوں کیسے تال میل کریں. اس کورس کیا جانو اس کے بارے میں. ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں. وہ کمنٹ شروع کر دیا انہوں نے، بے پانا بے دیا شروع میں کوئی ہے اس کا. ابھی میرے حاضر مالا راوی صاحب کے یہاں تو بتایا اب انہوں نے سیٹیں یہ خرابی یہ خرابی یہ کیوں وہی فاضل ہے کہ دین کی اہمیت دل میں نہیں. کیوں؟ پھوکٹ پڑھائی کی انہوں نے. جتنے بھی دارالعلوم وغیرہ کے اندر ہے جو پھوکٹ پڑھنے والے ایسے کریں گے، کتابیں خوب لکھیں گے، لفاظی خوب کریں گے، دین سے متفق کریں گے. یہ عام علمی ہو رہا ہے. اللہ مجھے کہنا پڑے گا. اس کی تاریخ گواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ تک آسودہ خاندان کی جو دین سے بات کی کبھی جھکے نہیں. چونکہ دولت دیکھی عزت دیکھی اور سب پریشانی ہوئی. کیا نبی کیا ولی سب پریشانی اٹھائی، جھکے کبھی نہیں. دین کی عظمت دن بیٹھا لو پہلے طلباء کرام کو. آج کی جہاں میری حاضری سکھا طلباء کرام خاص طور سے تم دین پڑھو عمل کی نیت سے. اس کے بعد اس کی تبلیغ ہو رہا گیا تم باتیں چلے آؤ. تو جتنے آپ کے یہاں جو دورے میں رہے ان سے ابھی پہلا سال شروع ہو. دیکھو بھائی تم یہاں تک پہنچ گئے، ظاہر ہے تو عالم بن جاؤ گے. برائے سند نہیں، برائے عمل کرو جا کے. جیسے مولانا مفتی فاروق صاحب نور احمد قدو بغیر اعتکاف کراتے تھے کہ تمہاری ساری سماجیں اچھی پوری ہو جائے تاکہ تم عمل کا جذبہ پیدا ہو. یہ اچھا تھا، تم بہت مانتے تھے بات کو. اور جگہ بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ بس برائے سند داخلہ ہو جائے. خود اعتراف کیا مجھ سے انہوں نے، مفتی ابوالقاسم دار برکاتہ میں سمجھ چاہیے ضرور کہ میں داخلہ ہو جائے بس، چاہے کچھ نہیں جاؤ میں سمجھ چاہیے بس. ہاں مرضی ہو رہا ہے. اتنی سوارش لے کے آتے ہیں تب داخلہ ہو جائے. علم برائے سند ہو گیا. یہ افسوس کی بات ہے. یہ علم برائے عمل ہونا چاہیے. چونکہ بھی دنیا سامنے کیا جائے صاحب کہاں کھائیں گے کہ یہ تلقین ہے. ابھی حیرت ہے علماء کے اندر مرض پیدا ہو گیا. یہ مسترائے تھے صاحب یہ جو ہے ترغیب ہوتی طریقے سے جو تراویح میں اجرت لیتے ہیں اس سے ترغیب ہو جائے گی تاکہ اس کرائیں. دنیا ہوگی اس کی ترغیب دی گئی کہ تمہیں پیسے ملیں گے. میرا کافی تحقیق اور پھر حیرت ہوتی ہے کافی تنقید کرنا ہے. بڑے علامہ جس کو کہتے ہیں لوگ مانا گنگوئی میں تھانے میں مجھ سے چوک ہو گئی. تمہارا کیا علم ہے علی بابی نے انتم مقابلے میں ان سے چوک ہو گئی. وہ یہ کہ انہوں حرمت کی آگے ہدایت ہونا چاہیے. ابھی ایک نئے روایت حیرت ہوئی مجھے. یہ تراویح میں اجرت لینا ٹھیک ہے، ان سے چوک ہوئی. وہ دلائل میں پیش کیے ہیں وہ بھی ایسے نہیں، کوئی اعتبار نہیں ان کا. یہ تنزلی کہتے ہیں اس کو. دین میں حمیت ہونا چاہیے، غیرت ہونا چاہیے. بے غیرت بھی مانگ رہے پورے جگہ آپ کا سنا ہے. امام صاحب کھڑے ہو گئے، ہاں صاحب ماشاء اللہ 1 ساتھ دیا، ہاں ماشاء اللہ 2000 دیا. بالکل یہ میرے خیال جی بول رہے ہیں. یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ دین فروشی کہتے ہیں اس کو. اسی لیے امت عذاب بھی آ رہا ہے. لوگ ٹوک کرنا ہے صاحب دور چلا گیا دور تو قیامت تک رہے گا، تم نہیں رہو گے. علامہ کیسے چوب ہو سکتی ہے؟ لکھ دیا باقاعدہ ہر واقع نا ان کا کوئی نقصان لگا سکتا. کوئی چوپ ہوئی نہیں ان سے. یہ وہی کہے گا جس سب سے نے اس کیا علم ولا سند. تو روزانہ اپنے جائزہ میں جلدی کر کے
طبیعت اور شریعت جو عنوان چل رہا ہے اس پر، طبیعت اور شریعت کو آج امت طبیعت تو چلی گئی، شریعت بھی بھلا دیا، عذاب الہی دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ۔ جب ہم روزانہ خبر دیکھتے ہیں اخبار، آپ لوگ کتنے افسوس کے بعد کو اطلاع ملتا ہے، میں نے اخبار دیکھنے بند کر دیا، دعا کی تو توفیق ہو جاتی ہے، اطلاع ملتی ہے۔ عام حالت یہ کہ عبرت اخبار میں ہے اور نصیحت ہے، دو جہاں دیکھو اس میں جو چیزیں جال سازی دین کے اندر شروع ہو گئی، بس یہ بنوا لی نسنا شروع کر دیا مدرسے کے نام سے، اس میں جو ہے اسے تنزلی ہو رہی ہے، ارے بھائی اللہ سے ڈرو، اس لیے اللہ تعالیٰ ڈراتے خود ہی گئے، اتقوا اللہ بار بار فرمایا، کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں کہ دیا انہوں نے۔ تو طبیعت اور شریعت، تم طبیعت کی اصلاح کرو، شریعت تحریر ہو کے، یہ بدون سبب ناممکن، یاد رکھو کتنا قابل ڈاکٹر ہوگا اپنے فن کا میں علاج کر ہی نہیں سکتا۔ تم لوگ میرا پیشہ یہی ہے، کتنے سارے جانتے ہیں امراض کے بارے میں، پوری زبان سے علاج نہیں کر سکتے، وہ تو دوسرے محتاج ہوگا، اس سے پہلے ایک عالم ہو دوسرے محتاج ہوگا کہ دونوں چیز ہو جائے۔ آج امت جو ہے صرف اسی ہے کہ خوش میں ہے، بھائی اللہ سے ڈرو، وقت کا ہمیشہ یہ کرو کہ وقت تقاضے پورا کرو، اس جانا مفتی کے لیے اس لیے ضروری ہے کثرت مطالعہ، منو مفتی نہیں، وہ کثرت مطالعہ تقویٰ دو چیز لازم مفتی کے لیے، مطالعہ بھی ہو اور تقویٰ بھی اس کے اندر ہو، وہ صحیح امام مفتی ہے۔ وہ جو کہے گا بالکل اس میں بڑی عبارت بڑی کشش ہوتی ہے، میں نے تجربہ کیا، وہ مفتی جو جس کا تعلق نہیں ہے ایسا دار دیکھی، میں نے خود محسوس کیا کہ یہ اس کے اندر ہے، حقیقت زیادہ نہیں ہے، لفاظی ہے۔ اور جو مفتی جنہوں نے باقاعدہ تذکیر نفس کیا، ایک ایک سطر پہ ایسا تھا کہ نور ہے، کشش اس کے اندر، اس میں ظلمت محسوس ہوتی ہے، اہل دل سمجھ لیتے ہیں اس کو، عبارت پڑھ لیتے فوراً، انہوں دنیا کے لیے کھانا سون، انہوں دین کے لیے کھانا سون۔ لیکن جب اس کا تذکیر نفس کرتا ہے تو اس کو بڑی چوکا نفع دکھاوا آتے ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر ہے، اس سے پورے دنیا میں کام ہے، اپنے مضمون میں بیانات سائنس کے بڑے طالب علم ہے، اس کے پروفیسر ہے، علم تشریح اناٹمی کے، ان کتاب لکھی انہوں نے، پوری دنیا میں مشہور کتاب ہے۔ جو پبلشر نے کہا کیا پیش کروں، کیا جواب دیا ہے نا کہ دیکھیے میں نے کتاب دیکھی ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، کمانے نہیں لکھی میں نے، تو مجھے 2 روپئے لے لوں گا، جبکہ لاکھ روپئے میں جا سکتے ہیں، میں تمہیں 2 روپئے لے لوں گا، میں نے کتاب دیکھی ہے تاکہ لوگوں ڈاکٹر کو نفع پہنچائے، طالب علم کے ان کو نفع پہنچے، اس لیے یہ جذبہ کیوں میں تذکیر نفس کیا۔ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دونوں چیزیں انسان کے اندر 360 لوگ ہوتے ہیں، باقاعدہ ثابت کر دیا انہوں نے، حدیث پاک کا مضمون ہے، پوری سائنس کے اندر آ گئے۔ آپ کا ارشاد گرامی کہ مومن ایک ہاتھ میں کھانا کھاتا ہے، کافی 7 ہاتھ میں، وہ ثابت کر دیا کہ مومن اتنا کھائے گا، کافی اتنا کھائے گا، یہ کہاں سے ہے، یہ تقوی برکت سے کہ میں تو اس موضوع کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب اسے چھوٹی نہیں، کہیں مل کر نہ 360 کہتے ہو گئے، 250 300 پانی تینوں خود سے محنت کی انہوں نے، اور ثابت کرتا 360 لوگ ہوتے ہیں تقوی برکت سے۔ مومن بہت متقی ہو جائے، بہت کشادہ ذہن ہوتا ہے اس کا، غبی مومن کبھی نہیں ہوگا۔ جو ماتھانی فرماتے علم تشریح میں علم ایک نور ہے، وہ مومن کا طبق بقیہ معلومات ہیں، بہت پیاری چیز فرمائی، علم ایک نور ہے، وہ مومن کا طبق بقیہ معلومات ہے۔ آج پوری دنیا معلومات جاری ہے، نور بھی چلا گیا۔ تو جو کام کرو بھائی اپنے تذکیر نفس کے ساتھ ساتھ اپنے احساس پیدا کرو، اللہ آپ سے مجھے اسی لیے ذمہ داری جہاں جہاں میرے اس میں ہوا کہ دیکھو جیسے مدرسہ کھولے تو 2 کام ہے، التزام کرو، پہلے نمبر میں 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو، مالک نے موقع دیا کام کرنے کا، 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت سال حج پڑھو، اللہ پورا سال آپ کو گزرا دیجیے اور میں انہیں قبول فرما دیجیے۔ وہ تو صلاۃ الشکر ہو گئی، آپ نے موقع دیا دوبارہ خدمت، دین کی خدمت میں آپ نے موقع عطا فرمائے، صلاۃ الشکر اللہ سب کی ارشاد ہوگی اس کی ہر جگہ جہاں جہاں پہ ہے پورے ہندوستان تقریباً۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے صلاۃ حاضر پڑھو، اللہ سے محروم نہ کیجیے گا، میں دین لگاؤ اس سے، یہ بھی ہونا چاہیے، جتنا مالک سے مانگو گے لو لگاؤ گے کبھی ناکام نہیں ہوگے،
آج مدرسہ نہ عمارت کا بڑی بڑی عمارتیں بن چلے، کون دیکھے گا؟ اس کے مینٹیننس ہوتے ہیں، کون کرے گا؟ ایک حال ہوتا ہے سب ابھی شیخ کے آیا تو دیکھا میں نے، بڑے بڑے خانقاہوں دیکھا، میں اس ہوتے ہوئے دیکھا، کہاں سے کہا تھی ان کے اندر بہت چیزیں تھی، کون دیکھے اس کو؟ تو جو چیز ہے اس کے اندر یہ ہے، جو کام کرو چھوٹا کام لو اپنے ذمہ، تو چھوٹے کام سے کام شروع کرو، ہم کو اتنی کافی ہے بھائی، ہم بڑھائیں گے نہیں، اسے زیادہ بڑھاؤ گے بڑھنا پتا ہے۔ میری وعدہ فرماتی ہے، بڑی پیاری نصیحت تھی انہوں نے، بیٹا مہان آسان نبھانا مشکل، چونکہ دیکھ لوں ہم کی حویلی تھی ننیال وغیرہ، ان کو کون دیکھے اس کو، بڑی ہوئی ڈھکوری دیواریں کیا کیا تھی اس کے اندر، ورنہ بنانا آسان نبھانا مشکل۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ سے، کہا ہاں ٹھیک ہے، ایسی مول محمود کہہ رہا اور کا اب وہاں کے نیت نہیں بڑھوں گا، کون دیکھے گا؟ یہ سو میرا وقت پورا ہو جائے پھر آپس میں رسائی شروع ہو جائے گی۔ دین میں لگو اخلاص کے ساتھ، جنہوں نے استعمال کیا کبھی وہ خانقاہ ویران بھی نہیں ہوئی، ترقی ہی ترقی رہی ہے۔ دارالعلوم کے بانی ان کی اخلاص کی برکت پوری دنیا پھیل گیا، وہ تنزل ہی ہے الحمدللہ۔ جتنی دین مداری سے اخلاص کرنا پر یہ اخلاص ہوتا ہے، اس لیے اپنے تسکین نس کرو۔ تو طبیعت اور شریعت، طبیعت کے جو اتنے ہم لوگ اس میں ہو گئے ہیں، مرید ہو گئے طبیعت کے، نہیں، اس سے ہٹاؤ اپنے آپ کو، طبیعت کو مار کرو، شریعت کیا حکم دیتے ہیں اس کے مطابق ہیں بس، کہ حجت جانتے ہی نہیں، جو دین میں لگے گا وہ حجت کبھی نہیں کرے گا، یہ تو فلسفے قول ہے، تو ہم اس قدر بحث مباحثے کرتے ہیں، کیوں گمراہ ہو گئے اس چیز میں، اور دلائل تو ہے لیکن دلائل سے اللہ نے توڑ بھی دیا ان کو۔ علم جو ہے بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، مجھ سے کیا مانگو، جو خالق مالک ہے، رب زدنی علما، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتنی بڑی نعمت ہے علم جو ہے، آج علم کو ہم نے نیچے ڈال دیا، اس کا ایسا صحیح ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ پی ایچ ڈی کرتے بعد ہوتے ہیں، اب پیسے کیوں چاہو، پروفیسر بننا ہو یا ڈائریکٹر بننا ہو یا اور اچھے سائنٹسٹ بن جاؤ، پیسہ چاہیے ہم کو، یہ تاکہ جذبہ ہونا چاہیے، ایک چیز اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے سب معلومات کی ہے، اللہ کا کرم ہے آپ کا، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ پانی کے اقسام گنا کے گر نہیں سکتا انسان، پانی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اور کیسے کیسے تخلیق اللہ تعالیٰ نے، پھل کے اللہ نے، کنویں کا پانی الگ، دریا پانی الگ، چشمہ پانی الگ ہے، پانی کیسی چیز، خوش چیز سے نم چیز کیسے پیدا ہو گئی، سمجھانے کے بہت سائنس دور ہے۔ پھل اوپر لگتا ہے، پانی وہاں تک کیسے پہنچ گیا، اور زمین خوش یہاں پر کیسے سک کیا اس نے، کیسے وہاں تک پہنچا، پوری سائنس ہے یہ، واٹنگ بیٹھے باٹنی ہے، ناریل کا پانی کیسے آتا ہے، تربوز پر جتنی چیزیں ہے، اس کو بہت آسان میں سمجھانا، اسی سے لے لو، پوری فضا کی پانی دیکھ نہیں سکتا، یہ قطرہ پانی نہیں ہے، اس میچورٹی ہوتی ہے اس کے اندر، اس تک کر لیا اس نے، پانی میں گرتا ہے، ٹھنڈا الگ کرے گا، پانی گرائے گا، ثابت ہو گیا۔ اسی لیے اس کے سائن کے پورے مضمون ایک آیت اللہ نے بیان فرما دیا، یہ بہت جگہ ہے لیکن اس میں خاص طور سے وفی انفسکم تبصرون، وفی انفسکم تبصرون، پوری سائنس کے اندر ہے۔ جتنے پھل ہیں سب کے مزے الگ، سب میں رس ہے، سب کے الگ ذائقے الگ ہیں۔ یہ کون چیز ہے؟ زمین تو خشک ہے بالکل، پانی سے بہت نیچے ہے، گہرائی میں کہاں سے ہے پانی یہاں، یہ اللہ تعالیٰ خدا دکھاتے ہیں، تو میری معرفت چاہتے ہو دیکھو۔ تو یہ خانقاہ بھی یہ سکھایا تھا، خانقاہ مقصد یہ تھا تربیت، قلب کی اصلاح، نفس کی اصلاح، یہ تھا خانقاہ نظر۔ اب تو خانقاہ پہلا ماشاء رہ گیا نہ ہونے کے برابر، یہ تھوڑی ساری حقوق کے ذکر ہوتا ہے، یہ خانقاہ نہیں کہیں گے، 24 گھنٹے زندگی اس کے اندر بہت تیز، اس میں شریعت تو ڈھال دیتے ہیں، اور کوئی ایسے لوگ جو ہے ناکام نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ سے کشادہ کر دیتے ہیں، چونکہ پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ کوئی صحابی نے محل نہیں بنایا، کیونکہ آپ نے ایسا گھول کے پلا دیا، دیکھو دنیا فانی ہے، ایسا دل بٹھا دے کہ بنا ہی نہیں ہو، اور سب بادشاہ کی انہوں نے چاروں خلفاء میں کوئی محل بنایا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے مکان، ابھی غرفہ ہے چھوٹا سا،
اس میں رہتے تھے وہ، ان کے پیچھے آخرت تھی. آج مومن دنیا چونکہ اس قوم محنت کی ہوتا نصارہ نے ہم کو کھینچنے کے لیے. ارے نہیں کیا ملا پر نہیں کیا بیٹھے ہوئے باہر نکلو، کیا کیا چیزیں دیکھو، ضرور دیکھو تو اس کو، لیکن معرفت کو دیکھو. زبان بھی اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے اور چیزوں کے لیے کتنے گناہوں نے اس سے افراد کرتے ہیں. یہ عام مرد پھنس جاتا ہے غیبت کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، بہتان کے بارے میں زبان تراشی والی عام مرض ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کلام کیا ہے اس کے اوپر؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اس کی جو اس نے لکھا ہے سب سے زیادہ کلام کیا. تو یہ جو ہے زبان کی پوری فزیولوجی بتائی جائے تو آپ لوگ انسان پاگل ہو جائے. اس کو کیسے بولتے ہیں، کیسے حرکت ہوتی ہے، کیسے الفاظ نکلتے ہیں، یہ پوری سائنس اس کے اندر ہم جانتے نہیں اس کو. یہ معرفت خزانے پورا جس معرفت خزانہ ہے. تو احتساب کو رب زندگی کا میرے کیسے گزر رہی ہے. شریعت معافی یا طبیعت معافی؟ آپ طبیعت معافی چل رہا ہے، دین کام کر رہے ہیں طبیعت چلنا چاہیے. کیا بھائی آپ مرض ہو رہا ہے، میری جماعت، میرے شیخ، میری خانقاہ، میری مسجد، یہ کون سی چیز ہے؟ دین کو کر لو اور کچھ نہیں ہے. اشاعت دین سب کا مقصد ہے، دین کو آگے بڑھاؤ، خود بھی ہمارے آگے بڑھاؤ. یہ ہے یہ میری جماعت کی بالکل نہیں. اشاعت دین مقصد ہے. تو امت جو ہے چونکہ نفس میں گرفتار ہو گئی، نفس شکار ہو گئی، اور جو نظارے نے سب اپنے جنگوں نے لے لیا. نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی تھی یہاں امید نہیں کی جا سکتی. ابھی جو حال میں اطلاع میں تھی سعودی والوں نے انہوں نے ایک جنسی تعلیم کا لازمی قرار دے دیا. جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ مخصوص مضمون تھا صرف ڈاکٹروں کے لیے، سے واقف ہوتے ہیں ضروری کہ عورت یا مرد کام ہی نہیں کر سکتے. اب ہر ایک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا جنسی تعلیم دلاؤ اس کو. چونکہ ملون قوم یہود نصارہ ان کی عفت ہے ہی نہیں، حیا ہے ہی نہیں. وہ جو ان کے کیا چیز ہے انہوں نے پوسٹ کیا ان کو جو کہ پرویش بھائی جو آج مدرس کے ہے سربراہ اس کے، انہوں نے اس کے داخل کیا، سب لازمی قرار دے دیا. جنسی تعلیم لازمی ہے. اتنی افسوس کی بات ہے. معلومات کرو تو بہائی کے لیے کرتے ہو. مضمون صرف جو سبجیکٹ طب کا مضمون ہے اس کے تو لازم ہے صرف سیکھنا، ورنہ کام کی تعلیم نہیں کر سکتا. اس میں بھی دیکھیے باوجود ایڈوانس دنیا ہو گئی ہے، پوری دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن دو حصے کرتے ہیں میل اور فیمیل، مذکر مؤنث ہے. اگر مؤنث کیسے کبھی ڈاکٹر دیکھ ہی نہیں سکتا، چاہے انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو، اور گائنیکولوجسٹ کو دکھائے گا اور ڈاکٹر ہوگی. حالانکہ ایڈوانس کا تو آیا ہے ہی نہیں. یہاں پر سر اتفاق ہوگا، اسلامی چیز ہے، کوئی ڈاکٹر دیکھ ہی سکتا. یہ ہے نہیں ڈاکٹر دکھاؤ جا کے. ہم لوگ دیکھتے رہتے جانتے سب کچھ کے بارے میں، دیکھ نہیں سکتے. یہ پوری دنیا قانون ہی ہے، جتنے دنیا ممالک ہے. دو ہی چیز کی یہ گانے والی اس کو دکھاؤ جائے، دکھاؤ جا کے. پڑھا سب نے ہے کہ عورت کیا ہمارے پہنچاتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہاں پر یہ کہ بالکل اتحاد ہو گیا. یہاں پر اب یہ عام جو جنسی تعلیم ہوگی تو کیا کریں گے وہ. اسی لیے قوم کے عذاب بھی آ رہا ہے. کوئی ملک امن امان نہیں ہے، اور جو چیز شریعت کے مطابق ہونا چاہیے پوری دنیا یہ پیش کر ہی سکتی ہے. اس ملک میں پوری شریعت کا نفاذ ہو گیا، ناممکن ہے. کوئی بھی ملک ہو، عرب کوئی بھی ہو، بالکل نہیں. شریعت نفاذ ہے ہی نہیں، نہ اسلامی ملک. کیونکہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا رہا ٹھیک ہے لا بنا دو، بس امانت کرو. اسی لیے بچوں کو بھی وہی سے تربیت دی جائے کہ دیکھو بیٹے کیا حلال کیا حرام. ان کا مقصد ہے انسان بننا، نہ کہ حیوان. آج حیوان بنی پوری ہے. کبھی لڑکی آئی یہاں پہ بیٹے کیے تو ہم پہلے سوال کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے، تحقیق بھی نہیں کام پورا بن گیا. پہلا سوال تم بیٹا تم لڑکی اور لگاؤ کہ میں لڑکی ہوں. کیا یہ لڑکی ہے تو نہیں، جینس لڑکی پہنتے نہیں، ٹی شرٹ لڑکی پہنتے نہیں، خالی بنیاں پہننے ہوئے. اب پہلے غیر مسلم تھی، اب میں وچن دو پہلے تو شرباز بننے کا ہوگی. ہمارے ساتھ سے آپ اسے بنائیے. ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے.
پھر سمجھایا مان نہیں فوراً. غیر مسلمان بچیاں بھی ایسی آتی ہیں, وہ صاحب آتے ہیں اس وجہ سے وہ کبھی سمان نہیں کرتے. عام طور پہ ہمارا سب ہے بی ٹیک کی ایم ٹی کی باہر کی بھی آتی ہے کافی, سب سوال کرتے ہیں کیا پہننا کا, وہ شرم کر دیتے ہیں بھائی آج تم ایسا مت کرنا. آج مسلمان بے حیا گھر گھر بے حیائی ہو رہی ہے, پردے کا کوئی اہتمام نہیں. جب پردے اہتمام نہیں کرو گے تو اللہ کے بھائی جوارا بنے گا. خود بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں بچے, پروگرام بچے بھی دیکھ رہے ہیں, موبائل چھوٹے بچوں پر ابھی سے وہ گیم ہوتے ہیں اسے کھیلنے بچے ابھی سے. اسی لیے قوم کا عذاب آ رہا ہے, پوری امت کا عذاب ہے اس وقت. اور جہاں چاہتے ہیں پیچھے جاتے ہیں ہماری عزتی کیوں ہو رہی ہے, یہ ہماری شامت ہے ہماری. اور پھر بھی ابھی وہ نہیں ہوتے آپس میں احتیاط بالکل نہیں. بلڈنگ سمجھ بنا رہے ایسا وہ دن کام کرے دونوں رفیع بن گئے فری بن گئے. یہ کیسا دین کا ہے. اب تو زیادہ لوگ زندگی ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, موافق ہے مخالف. اسی لیے ہر ایک کسی سے دعوت کرنا چیز کی, دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں, ایک گناہ سنت بتا دو, یہ کوئی بات نہیں. کچھ آپ کا مسئلہ کیا, بہت آسان بھی بنا, سب نے پسند کیا. انہیں کہ ہم دیوبندی کچھ نہیں, مسئلہ کیا میرا وہ مسئلہ جو صحابہ کا تھا اور صحابی نبی کوئی اختلاف ہی نہیں کرتا. سب نے کہا یہ تھی کیا مسئلہ میرا صحابہ کا مسئلہ ہے, جو صحابہ میں میرا مسئلہ, بس کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہوگی. اس کا یہ ہونا چاہیے اس وقت. اور دین پہ بچوں کے خطرہ ہے ویسے تلاوت کا کوئی معمول نہیں, جی کا کوئی معمول نہیں. اور سب جو چیزیں ہے بچوں کو جو سب کرنا یہ کرنا, لیکن دین سے کوئی توجہ نہیں ہوتی. کوئی نہیں پوچھا تلاوت کی. بچے پہلے شروع بچپن میں لوگ اتنے خائف ہوتے تھے, پھر سے لیٹ ہو گئے تو ہم کبھی یوں نہیں آتے تھے, باہر چلے یوں ہی دکھانے کے لیے اور ٹوپی لگا لیتے تھے, اور یوں آتے تو ادھر سے پھر عشاء پہنچ کیا رہیں گے, نماز عشاء پہنچ کیا رہیں گے. یہ تھے خوف تھا. اب کون دے رہا ہے, ہاں بچہ سونا دو بھائی. مہاراجی میں مغدہ جو تھی بغیر نماز سونے دیتی نہیں تھی, بڑی اچھی چیز اس کا اندر ہے. تو بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. اور یہ خاص طور دینی مدارس سے مجھے بات بیٹھے ہوئے دینی مدارس ہر الگ الگ استاد کو الگ ان کو الگ, دیکھو تم دین کے خادم ہو, دین کی اشاعت کرو گے, عمل کے لیے کرو گے, خود معلوم کرو سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم دور ایک تعلیم میں جھوٹ بولو گے کہاں رہو گے. اور کتنے لوگ کرتے رہتے ہیں, کتنے لوگ ایسے خوب میں مجھے بڑے دارالعلوم جیسے لوگ ہیں امداد لیتے ہیں, موبائل کہاں سے آ گیا تمہارے پاس, یہ کون سی امداد ہے, آرام نہیں کہ پیٹ میں جائے اس بارے. ایسے لوگ تقریبی کامیاب ہیں. مدرسے سے میں امداد لے رہے ہیں تو زکات پیسہ کہاں تم کھاؤ گے اس کو. اب مرض و دیوی اسی لیے دین میں تنوع شروع ہوگی, اس کے تنوع بالکل نہیں سر تو قیامت تک رہے گا. دین میں لوگ مضبوطی کے ساتھ معروف کبھی نہیں ہوگے. جتنے ہمارے مشاعت ہے اگر معروف نہیں ہو اور سب بڑے آسودہ بد معروف بیٹھے کون کام نہیں کرنا چاہتے, کون وہاں تعلیم بھی تھے, آج کے حلبے بھی تھے, بڑے لوگوں میں تھے جنہیں چاچا مہرے کام کرنا اتنے بڑے وکیل تھے. بہت اچھے لیکن دین پتھر ہے. پھر کام بھی کیا انہوں نے جیتے ہیں, اور نبی سے ثابت تھے. آپ سب سے بہت بڑے امیر بھی تھے. اختیار تو کیا سب نے, لیکن غربت ایسی نہیں تھی, اختیاری تو تھی انہوں نے. بہت اہمیت بھی آپ کے اندر تھی, اور بڑی فراخی بھی تھی. آپ سب کچھ تھے, کام کیا آپ نے, جھکے کبھی نہیں. صحابہ یہ چاروں پروفیسر کے اور جتنے بھی ہیں سب آسودہ خانہ دین میں بڑی پختگی بتا کی. دین کی توجہ دلاؤ اخلاص کے ساتھ, تو دین میں لوگو تم اللہ کی رضا کے لیے, مجھے مالک اس سے راضی ہو جائے. ہم جو ہے کام کریں گے رضا الہی کے لیے, نام کے لیے بالکل نہیں کریں. آج ہم نام چاہتے ہیں, اسی تنزل شروع ہو گئی. کام کرو دین کے لیے, کبھی تنازع ہو ہی گا نہیں. بس یہ خلاصہ یہ کہ طبیعت کو مائل کرو شریعت پر, اگر شریعت پر لگ جاؤ گے کبھی ناکام نہیں ہوگا. بلائے مصیبت ہر دور میں آئی ہے, نبی دور میں آئی ہے, بہت مصیبتیں آئی ہیں, لیکن آپ ثابت قدم رہو. آئے گی نصرت آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہیں, اتنے ساری رہیں گے.
اور کر کے دکھا دیا صاحبہ نے ٹھیک ہے جیسے مالک ہم ٹھیک ہے ہم راضی ہیں. یہ جذبہ ہو جائے مومن کے اندر پھر ناکام نہیں ہوگا. دین کی اشاعت خوب ہو ضروری خوب کر دو آگے بڑھاؤ دین کو نام کے اوپر نہیں کتنے ابھی وہی میں نے اچھا کہ علم برا افسر نہیں برا عمل پڑھو خود بھی عمل کرو اس کی شادی کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے 3 لفظات کا تسکین نفس کے لیے نمبر 1 کثرت ذکر, نمبر 2 اجتناب معصیت, نمبر 3 فکر آخرت. 3 چیزیں ہیں اس پہ عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کا نام لو فراجتی سے تک پیدا ہونا چاہیے. کثرت ذکر, اجتناب معصیت گناہ سے بچو, اور فکر آخرت جہانت ہے ریکارڈ میں کب جانا ہے بھائی اس معلوم ہے کہ سب پورا ہو جائے. جیسے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ ہو گئے کوئی نہیں تھی 2 محدث دنیا سے گئے کام کرتے ہوئے, ایک مولانا دور صاحب نبولا مرکز کام کرتے ہوئے دنیا سے گئے, ایک مولانا یونس صاحب نبولا مرکز اچھے خاصے تھے وقت سنتے جو بھی پوری تصویر آ چکی ہے ہمارا اللہ پیارے ہو گئے. اسے سوچتے کہ پتا اگلا وقت ملے جان نہ ملے اسی تسکین نفس کرتے رہو اپنے نفس سے محاسبہ کرتے رہو. مالک سے سوچو ایک تو ہے استغفار کا سچ کرو بلائے مصیبتیں دور ہوں گی. بہت مجرب رسائی ہے استغفار کا سچ مالک سے بھائی میں تو مجھے معاف کر دیجیے میری اصلاح فرما دی. کیا مشکل ہے زبان تو ہلاؤ تم کسی کا نام ہے خانخواہ یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو اخلاص سے کام کرو مالک کو منا لو اور تم کو منائے گی. اللہ والے کو جاتی ہے کیوں کون سی فیکٹری کون سی کون سے عہدہ ان کے پاس آتے ہیں دنیا دار کوئی نہیں گئے انہوں نے مالک کو منایا اور ان کو مناتی ہے. یہ بس فائدہ ہوگی جب حسیت ذکر اشتدام ماتت فکر آخرت. سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ تعالی